عائزہ اپنی بہن عنایا کی طرف سے بہت پریشان ہوتی ہے، خاص طور پہ جب سے اسد نے عائزہ کے پاس عنایا کا فون دیکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ آج شام کو چلیں گے تمہارے پیرنٹس کی طرف اور عنایا کا فون اسے واپس دیں گے۔ عائزہ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے ٹھیک کرے۔ جیسے ہی عنایا کا فون اس کے پاس جائے گا وہ اس لڑکے شایان سے پھر سے باتیں کرنے لگے گی، اور جس طرح سے شایان عنایا کو لے کے پورے شہر میں گھومتا پھر رہا ہے، اگر یہ بات اسد یا تایا ابو تک پہنچ گئی تو میری کس قدر بدنامی ہو جائے گی۔ اسی لیے عائزہ سوچتی ہے کہ ابھی تو اسد آفس میں ہیں، کیوں نہ میں خود اس لڑکے شایان سے بات کروں اور پتہ کرنے کی کوشش کروں کہ وہ عنایا کے لیے کتنا سیریس ہے۔ جیسے ہی شایان کو کال ملاتی ہے عنایا کے فون سے تو شایان فوراً کہتا ہے کہ بھائی عنایا، اتنے دن سے تم کہاں تھی؟ میں تمہیں کب سے فون میسیجز کر رہا تھا لیکن تم نہ فون پک کر رہی تھی نہ میسیجز کا رپلائی۔ تو عائزہ غصے سے کہتی ہے کہ میں عنایا نہیں، اس کی بڑی بہن عائزہ ہوں، اور آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں اس طرح لڑکوں سے بات نہیں کرتی نہ ہی ملتی ہیں۔ اگر آپ عنایا کے لیے سیریس ہیں تو رشتے کے لیے اپنے ماں باپ کو بھیجیں، ورنہ آج کے بعد عنایا سے کانٹیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شایان سوچتا ہے کہ میں اور عنایا جیسی لڑکی سے شادی؟ ارے بھائی، میرے تو آگے پیچھے عنایا جیسی کئی گھومتی ہیں، کیا اب میں سب سے شادی کروں گا؟ اس سے پہلے کہ شایان عائزہ کو دو چار باتیں سنائے، پیچھے سے عاشر آتا ہے اور بھابھی پکارتا ہے، تو عائزہ خوف زدہ ہو کے پیچھے مڑتی ہے اور غور سے عاشر کو دیکھتی ہے کہ کہیں اس نے میری اور شایان کی باتیں سن تو نہیں لیں۔ جبکہ عاشر عائزہ کو یوں بکھلایا ہوا دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں بھابھی کس سے بات کر رہی تھی کہ اتنی خوف زدہ نظر آ رہی ہیں۔ جبکہ عائزہ فوراً ہی خود کو کمپوز کرتی ہے اور عاشر سے مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے کہ خیریت، کچھ کام تھا؟ تو عاشر ہاتھ میں پکڑا ہوا کیوٹ سا جیولری باکس کھول کے عائزہ کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھابھی، آپ کو یہ کیسا لگا؟ باکس میں موجود ڈائمنڈ نیکلس اور ایئر رنگز دیکھ کر تو عائزہ کے اندر تک حسد اور جلن کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ عاشر نے یہ ایشل کے لیے گفٹ لیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ عائزہ کچھ کہے، عاشر کہہ دیتا ہے کہ بھابھی، آپ نے میرے اور ایشل کے لیے اتنا کیا، میری اور ایشل کی شادی ممکن ہو سکی صرف اور صرف آپ کی وجہ سے، تو ہم دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے لیے ایک پیارا سا تحفہ لیا جائے۔ یہ سن کے عائزہ خوش تو بہت ہوتی ہے، عاشر کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے، لیکن دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ جتنا خوش ہونا ہے ہو لو، لیکن تمہاری اور ایشل کی شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن عائزہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس شادی کو کس طرح سے روک سکے، بس دن رات اسی بارے میں سوچتی رہتی ہے، کوئی بہانہ میرے ہاتھ آئے اور میں اسد کو ایشل کے خلاف بھڑکا سکوں کہ یہ لڑکی ابھی ہمارے گھر میں آئی نہیں کہ پہلے سے ہی ہمارے عاشر کو مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں کر چکی ہے۔ جس دن ہمارے گھر آئی اس دن تو لگتا ہے کہ پورے گھر کو ہی اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگلے دن عاشر سے کہتی ہے کہ تم نے اور ایشل نے انگیجمنٹ رنگ تو خود ہی پسند کر لی ہوگی، جبکہ عاشر کہتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے عائزہ بھابھی، جب آپ بڑی ہیں تو رنگ بھی آپ ہی پسند کریں گی۔ ادھر اسد جب شام کو آفس سے آتا ہے تو عائزہ سے کہتا ہے کہ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ہم تمہارے پیرنٹس کی طرف جا رہے ہیں اور عنایا کا موبائل بھی اسے واپس کر دیں گے۔ عائزہ ٹالنے کی تو پوری کوشش کرتی ہے لیکن اسد ایک نہیں سنتا، چاروں ناچار عائزہ کو اسد کے ساتھ تیار ہو کے اپنے پیرنٹس کے گھر جانا ہی پڑتا ہے۔ لیکن عائزہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسد سب گھر والوں کے سامنے موبائل کی بات کرے گا۔ اب وہاں پر سبھی موجود ہوتے ہیں، عنایا اور عائزہ اور عنایا کے پیرنٹس بھی، تو اسد عنایا کا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ دراصل ہم لوگ آپ کی طرف اسی لیے آئے تھے کہ ملاقات بھی ہو جائے گی اور عنایا کا موبائل بھی اسے واپس کر دیں گے۔ عائزہ تو یہ سن کے ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ اس کی ماں کے رنگ بھی اڑ جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے جھوٹ بولا تھا کہ عنایا کا موبائل چارجنگ پہ تھا، اسی لیے وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہی۔ عائزہ کا باپ بھی عجیب سی نظروں سے اپنی بیگم کی طرف دیکھتا ہے کہ فون اگر عائزہ کے پاس تھا تو میری بیگم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ عائزہ کا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے کہ اگر ابا نے کچھ پوچھا تو اسد کو بھی ساری بات کا پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا، جبکہ اسد نے تو مجھے شروع دن سے کہہ رکھا ہے کہ مجھے جھوٹ سے شدید نفرت ہے۔
لیکن اسی دوران اسد کے نمبر پہ کال آتی ہے۔ وہ باہر جا کے کال اٹینڈ کرتا ہے اور پھر پریشانی کے عالم میں اندر آ کے بتاتا ہے کہ روحان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ اب بجائے پریشان ہونے کے روحان کے لیے عائزہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ موبائل والا ٹاپک تو یہیں پر ختم ہو گیا۔ اسد سے کہتی ہے کہ ہمیں فوراً ہاسپٹل جانا چاہیے۔ ادھر سے اسد عائزہ کو لے کے ہاسپٹل کے لیے نکلتا ہے، جبکہ عاشر کو بھی ایکسیڈنٹ کا پتہ چلتا ہے تو فوراً جا کے اپنے فادر سے کہتا ہے کہ جلدی ہاسپٹل چلیں، روحان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ روحان کے ایکسیڈنٹ کا سن کے تو عابد صاحب کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ سب لوگ ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو وہاں ڈاکٹر صاحب جیسے ہی باہر آتے ہیں، اسد آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اب روحان کی کیسی طبیعت ہے، جس پہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آئی ایم سوری، ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ یہاں پر عابد صاحب تو لڑ کھڑا کے گرنے والے ہوتے ہیں کہ عاشر انہیں جلدی سے سہارا دے کے بٹھاتا ہے، جبکہ باقی سب گھر والے بھی شاکڈ ہو جاتے ہیں، انہیں تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ عائزہ یہاں پر بہت خوش ہوتی ہے کہ بہت اچھا ہوا روحان مر گیا۔ اب میں اسی بات کو بہانہ بناؤں گی کہ دیکھ لیں ایشل اس خاندان کے لیے کتنی منحوس ہے۔ ابھی اس کی منگنی کی ہی بات کی تھی کہ ہمارے گھر کا ایک فرد دنیا سے چلا گیا۔ جس دن وہ لڑکی ہمارے گھر میں آئی، پتہ نہیں ہمارے گھر پہ اور کون کون سی قیامت ٹوٹے گی۔ لیکن ناظرین ایسا نہیں ہوگا، ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، شاید وہ کوئی اور ریحان ہے جو مر گیا ہے۔ ان کے روحان کو ایکسیڈنٹ کے بعد ہو سکتا ہے چوٹیں آئی ہوں، لیکن وہ زندہ ہوگا۔ دوسری طرف ان سب کے ہاسپٹل جانے کے بعد عائزہ کے فادر اپنی بیگم سے پوچھیں گے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اگر عنایا کا موبائل عائزہ کے پاس تھا تو تم نے یہ کیوں کہا کہ وہ چارجنگ پہ لگا ہوا تھا؟ اور اگر عائزہ کے پاس تھا بھی تو اس نے آف کیوں کر رکھا تھا؟ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو مجھے بتا دو، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ جبکہ عنایا کی ماں ہمیشہ کی طرح اپنے شوہر کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک نہیں چلے گا، کیونکہ عنایا اور شایان کا جب کانٹیکٹ ہوگا تو عنایا شایان کو فورس کرے گی کہ وہ گھر رشتہ لے کر آئے، جبکہ شایان ہو سکتا ہے عنایا کو دھوکہ دے اور کہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر بھیجوں گا، لیکن اس سے پہلے میری ممی تم سے ملنا چاہتی ہیں، اور یوں عنایا کو کسی جگہ پہ بلا کے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرے، کیونکہ ڈرامے کے ٹیزرز میں کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کے بعد عنایا کا دل ٹوٹ جائے گا، اور پھر عائزہ جب دیکھے گی کہ میری بہن کی بدنامی کا ڈر ہے تو وہ عنایا کی شادی کسی نہ کسی طرح سے اپنے چھوٹے دیور روحان کے ساتھ کروا دے گی۔ روحان ویسے بھی عنایا کو پسند کرتا ہے، لیکن عنایا روحان سے شدید نفرت کرتی ہے۔ اب یہاں سے کہانی کا مزہ آئے گا، کیونکہ ایک ہی گھر میں دونوں بہنیں دیورانی جیٹھانی کے طور پہ رہیں گی تو نہ صرف ایک دوسرے کا جینا محال کر دیں گی، بلکہ بیچاری ایشل جو باہر سے آئی ہے اس کا جینا بھی بہت مشکل ہونے والا ہے، اور اس کے اور عاشر کے رشتے میں پتہ نہیں کتنے روڑے اٹکائیں گی۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی آگے کس طرف جاتی ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔